نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم سامعین، درس حدیث میں احادیث کریمہ کی روشنی میں قیامت کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں. آج دو طرح کی حدیثیں بیان ہوں گی. ایک کہ سب سے پہلے کون سی غذا ملے گی، اور قیامت میں حشر میں کس طریقے سے جمع کیا جائے گا. میدان حشر سریا کی سرزمین پر قائم ہوگا. لوگ وہاں تک کیسے پہنچیں گے، اس تعلق سے احادیث بیان کی جائے گی. قیامت کے بہت سارے نام ہیں، اس میں ایک یوم الحشر بھی ہے. اسے حشر اس لیے کہتے ہیں کہ حشر کا معنی ہے جمع کرنا یا جمع ہو، کہ اس دن سارے اگلے پچھلے ایک وقت میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، برخلاف دنیا کے کہ یہاں مختلف جگہ میں لوگ پیدا ہوتے مرتے ہیں. اس وجہ سے اسے حشر کہتے ہیں کہ وہاں ایک ہی جگہ ایک ہی وقت میں سب جمع ہوں گے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اسی دن ہر شخص اپنے اعمال اپنے احباب کے ساتھ جمع ہوگا. مومن مومنین کے ساتھ اور کافر کفار کے ساتھ. جو جس سے محبت کرتا ہوگا وہ اس کے ساتھ جمع ہوگا. حدیث پاک میں فرمایا المرء مع من احب. اس دن محبت جس سے ہوگی اس کے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن حضور کے شیدائی مصطفیٰ کے فدائی انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہوں گی. اور حشر کے ساتھ ایک لفظ بولا جاتا ہے نشر. نشر کا میننگ ہے بکھیرنا، جدا ہونا، جدا کرنا. کیونکہ قیامت میں بعض وقت لوگ جمع ہوں گے اور بعض وقت ایک دوسرے سے الگ بلکہ بیزار ہوں گے. اس لیے یوم حشر و نشر کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، ماں سے، باپ سے، دوست سے بھاگیں گے. اس وجہ سے اسے نشر بھی کہتے ہیں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامت علی ارض بیضاء عفراء کقرصۃ نقی لیس فیہا علم لأحد. کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن اس سفید زمین میں جمع کیے جائیں گے جو میدا کی روٹی کی طرح ہے، جس میں کسی کا نشان نہ ہوگا. یعنی اس دن ساری روئے زمین پر نہ کسی کا مکان ہوگا، نہ باغ، نہ کھیت، نہ غار، نہ پہاڑ ہوں گے، بلکہ صاف شفاف میدان ہوگا جس میں نہ کسی کو ٹھوکر لگے گی،
نہ کسی غار میں کوئی گرے گا، سب کی نظریں آسمان کی طرف ہوں گی اور زمین طے کرتے ہوں گے۔ اس طرح سب زمین یعنی ملک شام تک پہنچیں گے جہاں قیامت کا اجتماع ہوگا۔ دوسری روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون الارض یوم القیامت خبزۃ واحدۃ یتکفؤها الجبار بیدہ کما یتکفؤ احدکم خبزته فی السفر نزولا لأہل الجنہ۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین ایک روٹی ہو جائے گی جسے اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے تیار کرے گا، جیسے تم میں سے کوئی اس سفر میں اپنی روٹی تیار کرتا ہے جنت والوں کی مہمانی کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں فَأَتَى رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمَنُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ أَلَا أُخْبِرُكَ بِنُزُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرماتے ہیں کہ پھر ایک یہودی شخص حاضر ہوا، بولا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی کنیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر برکت نازل کرے، کیا میں آپ کو جنتیوں کی مہمانی جو قیامت کے دن ہوگی اس کے متعلق خبر نہ دوں؟ یعنی ہماری تورات شریف میں جنتیوں کی پہلی غذا کے متعلق جو کچھ لکھا ہے، اس یہودی کا کہنا ہے کہ کیا میں حضور کی خدمت میں عرض کروں؟ معلوم ہوا کہ وہ یہودی تھوڑا ادب والا تھا، حضور سے اجازت لے کر کچھ سنا رہا ہے، اور ادب کا تقاضا یہی ہے بزرگوں سے اجازت لے کر کے کچھ عرض کیا جائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا بلا، کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے تکون الارض خبزۃ واحدۃ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الینا ثم ضحک حتی بدت نواجذہ۔ اس نے کہا کہ زمین ایک روٹی ہو جائے گی، صحابی کہتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی فرمایا تھا۔ تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا، پھر حضور نے تبسم فرمایا حتیٰ کہ حضور کے وہ دندان مبارک ظاہر ہونے لگے۔ مقصد بھی یہی تھا کہ حضور کے فرمان عالی کی تصدیق ایک یہودی عالم نے کر دی۔ معلوم ہوا کہ تورات اور انجیل شریف کی وہ باتیں جو اسلام کے موافق ہوں وہ قبول کی جا سکتی ہے، اسلام کی تائید کے لیے، نہ کہ محض جو ہے ان کی تصدیق کے لیے۔ ہاں، تورات شریف اور انجیل شریف کی وہ باتیں جو حقیقت میں اللہ نے جو نازل فرمائی ہے اس پر ضرور ہمارا ایمان ہوگا۔ اس کے بعد آگے وہ کہتا ہے قال الا اخبرک بادامہم بالام والنون قالوا وما هذا قال ثور ونون یاکل من زائدۃ کبدها 70,000۔ پھر وہ بولا کیا میں آپ کو ان کے سالن کی خبر نہ دوں؟ جنتیوں کا سالن ہوگا بالام اور مچھلی۔ صحابہ کرام نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ بولا بیل اور مچھلی، کہ ان دونوں کی کلیجے کے ٹکڑے سے 70,000 لوگ کھائیں گے۔ بالام یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا وما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے ثورون سے اس کی وضاحت کی۔ یعنی بیل، چونکہ صحابہ کرام اسے سمجھے نہیں عربی زبان میں تو پوچھا، پھر اس نے کہا کہ 70,000 لوگ کھائیں گے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں اس سے مراد یا تو بے اندازہ لوگ ہیں،
جیسے کہا جاتا ہے ہزاروں لوگ کھائیں گے، یا اس سے مراد 70,000 ہی لوگ ہیں، تو وہ حضرات مراد ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ سب سے پہلے جو جائیں گے انہیں یہ غذا دی جائے گی، اور بتایا کہ 70,000 جنتی اس بیل کی پوری کلیجی نہ کھائیں گے، بلکہ کلیجی کا اوپر والا حصہ اس سے سب سیراب ہو جائیں گے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ غذا جنت میں آگ سے نہیں پکے گی، کہ وہاں آگ نہیں بلکہ قدرتی طور پر پکی ہوئی ہوگی، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانی دسترخوان میں بھنی ہوئی مچھلی اور روٹی آسمان سے اتری تھی۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ جنتیوں کو جو ہے اس کے بعد پھر کبھی غذا وہ نہیں کھائیں گے، بلکہ آئندہ پھل ہی کھایا کریں گے جو صرف لذت کے لیے ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یحشر الناس علی ثلاث طرائق راغبین راہبین، فرمایا لوگ 3 طریقوں سے جمع کیے جائیں گے حشر میں۔ یہ حدیث بڑی جو ہے پتہ کی ہے۔ ایک تو رغبت کرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ وَثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَأَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَعَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارُ۔ اور 2 آدمی ایک اونٹ پر، اور 3 ایک اونٹ پر، اور 4 ایک اونٹ پر، اور 10 ایک اونٹ پر۔ اس کے تعلق سے فرمایا یعنی مردے زندہ ہو کر اپنی قبروں سے میدان قیامت کی طرف، یعنی سریا کی طرف جو جائیں گے وہ 3 طرح کے ہوں گے۔ اس دراز راستے کو 3 طریقے سے وہ طے کریں گے۔ یہ طریقے کیسے ہوں گے؟ تو بعض سواریوں پر، بعض پیدل، بعض منہ کے بل، بال گھسیٹتے ہوئے، جیسا کہ اگلی حدیثوں میں آئے گا۔ یہاں اس بات کا بھی خیال رہے کہ اولیاء کرام یہ حضرات تو خوشی خوشی رغبت کرتے ہوئے جائیں گے، جیسا کہ فرمایا راغبین، شوق سے، جن کے متعلق اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتا لا يحزنهم الفزع الاکبر، اللہ اکبر، کہ سب سے بڑی فضا کا انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرماتا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ ہم متقیوں کو جو ہے رحمان کی طرف وفد کی صورت میں جو ہے اٹھائیں گے۔ اور دوسرے لوگ ہوں گے خائفین، ڈرنے والے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو گنہگار ہیں، ان کی بخشش کی امید ہے۔ خوف سے مراد انہیں پکڑے جانے کا خوف ہوگا۔ پہلے لوگ جو ہوں گے وہ طیارین ہوں گے، سیارین، پہلے لوگ طیارین ہوں گے یعنی اڑتے ہوئے جائیں گے، اور دوسرے سیارین ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ لوگ اونٹ پر 2 3 4 10 یہ اونٹ قربانی کے جانور نہیں ہوں گے بلکہ قدرتی ہوں گے، اور ان میں سے ایک ایک پر چند کا سوار ہونا، یا تو یہ اجتماعاً ہوگا کہ سب ایک دم اس پر سوار ہوں گے، یا باری باری ہوں گے۔ اور یہ بھی ہوگا کہ کچھ سوار ہوں گے، کچھ پیدل چلیں گے۔ اور آگے فرمایا بقیتہم النار تقیل معهم حیث قالوا وتبیت معهم حیث باتوا وتصبح معهم حیث اصبحوا
وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ يَمْسُو، اور بقیہ لوگ اسے آگ جمع کرے گی، ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی جہاں وہ لوگ قیلولہ کریں گے، اور رات گزاریں گے، اور ان کے ساتھ صبح کرے گی جہاں وہ لوگ صبح کریں گے، اور ان کے ساتھ شام کریں گے۔ بعض شارحین حدیث نے فرمایا کہ اس حشر سے مراد وہ اجتماع ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ لوگ اپنی زندگی میں ملک شام کی زمین میں پہنچ جائیں گے، اور اس طرح پہنچیں گے، اور بعض شارحین نے فرمایا کہ یہ حشر قبروں سے اٹھنے کے بعد ہوگا، جو ملک شام کے علاوہ اور زمین میں دفن ہوں گے ان کو میدان حشر میں ان طریقوں سے پہنچایا جائے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی حدیثوں میں اور بھی تذکرے کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی محشر کی تمام تر مشکلوں سے ہم سب کو نجات فرما کر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔